بیان کی ہیں. میں نے کہا کہ یہاں کلیت نفی ہے کہ دل بند ہو گئے، ایمان داخل نہیں ہوگا. موضوع ایمان ہے. سورہ یاسین میں چلیے، الیوم نختم علی افواہہم، خا تا میم کا روٹ لیٹر ہو. بند کے علاوہ پورے قرآن سے مجھے کوئی اور معنی نکال کر دے دے سیفی صاحب، نہیں نکلے گا آپ سے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، کلام بند نہیں ہوا. موضوع ہمارا کلام نہیں ہے، بول تو رہے ہیں. یہاں سورہ یاسین پڑھیں، کیا ہاتھ نہیں بول رہے؟ تو ہاتھوں کے اوپر خاتمہ کا لفظ اللہ نے بیان کیا ہے. ہاتھوں کو نہیں کہا کہ ہاتھ ہم بند، الیوم نختم علی افواہہم، ہم اس دن ان کے منہ بند کر دیں گے. یہ ہے موضوع ہمارا. کلام کرنا نہ کرنا تو موضوع ہی نہیں ہے. خاتم النبی، لفظ خاتم کے معنی کا تعین قرآن سے کرنا ہے، اور قرآن بند کا معنی کرتا ہے. مجھے کوئی آیت پڑھیں اور بند کے علاوہ جہاں خا تا میم یہ روٹ لیٹرز ہوں. قرآن مجید میں خاتمہ، نختمو، یختمو، ختامہ مسک، سورہ مطففین میں 2 مرتبہ ہے. مختوم، سر بمہر، شراب طہور، بند کے معنوں میں ہے پورے قرآن میں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ قرآن کا لفظ جو اس روٹ لیٹر کا ہو، خا تا میم، اور بند کے علاوہ مجھے کوئی اور معنی کر کے دکھا دیں یہاں پہ. اب آپ چلیں گے سورہ حامیم سجدہ میں کہ وہاں جناب سکن بول رہی ہے. سکن کو اللہ نے بند کیا بولنے سے؟ بتائیں مجھے وہاں پہ. میں آیت ایک مرتبہ پھر پڑھتا ہوں، اور جتنے بھی سننے والے ہیں قرآن مجید کھولیں خدا را اور قرآن کی طرف آئیں سارے حضرات. یہاں قرآن مجید فرماتا ہے، سورہ حامیم السجدہ 41 سورہ کا نمبر ہے، پارہ نمبر 24 ہے. حتی اذا ما جاؤہا شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. ترجمہ سن لیجئے، یہاں تک کہ جب وہ دوزخ تک پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں، ان کے جسموں کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گے ان اعمال پر جو وہ کرتے رہیں گے. کون گواہی دے رہا ہے؟ کان، آنکھیں اور سکن، جلودہم. وقالو، جو دوزخی ہیں وہ کہیں گے لجلودہم، اپنی سکن سے کہیں گے، لما شہدتم علینا، کہ تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس نے ہمیں بولنے کی، گویائی کی عطا کی ہے. کون بلا رہا ہے؟ یہ سنیے گا جناب. سیفی صاحب ادھر ادھر جا رہے ہیں. وہاں پر سکین کہہ رہی ہے ہم اس لیے بول رہے ہیں کہ جس کو اللہ دوسروں کو بلاتا ہے ہمیں بھی بلا رہا ہے. یہاں تو اللہ بلا رہے، یہاں تو مہر ہے ہی نہیں. یہاں سورہ حمیم سجدہ میں میری دلیل یہ ہے کہ مہر بمعنی سیل کے، سٹیمپ کے نہیں. جہاں پر سٹیمپ ہے وہ اور معنی ہے. قرآن مجید میں سٹیمپ کا معنی ہے ہی نہیں، بند کا معنی ہے قرآن مجید. اب سورہ یاسین میں آپ دیکھیے گا جناب، نوٹ فرمائیں سارے حضرات. سورہ یاسین میں، اب سورہ یاسین نہیں پڑھیں گے سیفی صاحب، میں اگلے آپ کی جب ٹرن آئے گی پلیز سورہ یاسین پڑھیں اور اس آیت میں مجھے بتائیں. اور حامیم سجدہ میں آپ مجھے خاتمیم، نختمو، خاتمہ، یختمو، اس طرح کے الفاظ دکھائیں سورہ حامیم سجدہ میں کہ کہاں اللہ نے بند کیا ہے. ہمارا موضوع سکین کا بولنا، ہاتھوں کا بولنا نہیں ہے میرے محترم. ہمارا موضوع یہ ہے کہ کس کو اللہ نے بند کیا. جس کو بند کیا اس کا بولنا دکھائیں یہاں پر. کیا وہ بول رہا ہے منہ؟ جس کو بند کر دیا ہے منہ بند ہو گیا اس کا، اب نہیں بول رہا. یہ سورہ یاسین آیت نمبر بھی بتا دیتا ہوں. سورہ یاسین کی آیت نمبر ہے جناب، یہاں پر دیکھیے گا. میں آپ کو یہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ کوئی مغالطہ نہ رہ جائے. اس سے پہلے بھی ہذہ جہنم التی کنتم توعدون اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہ بند کر دیں گے. ہمارا موضوع لفظ خاتم کا معنی کا تعین قرآن سے کرنا ہے. قرآن خاتم کا معنی جہاں پر بھی آیا ہے بند کرنے کے معنوں میں آیا ہے. اب آپ نے یہاں مجھے سمجھانا ہے کہ جناب منہ بند ہو گئے، کلیتاً منہ بند ہے، منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا. بول کون رہا ہے؟ ہاتھ. ہاتھ پر نختمو کا لفظ ہی نہیں ہے. جہاں پر نختمو ہے، خاتمہ ہے، اس کو بند کر دیا گیا. آپ نے بند کا معنی دکھانا ہے.
اور آخری بات یہ عرض کروں گا، آپ سورہ اعراف خود کھولیے، اگر میں گزارش کروں گا آپ کے پاس اگر قرآن مجید ہے تو سورہ اعراف کی جو آیات ہیں اس کو ہوں پڑھیے گا. سورہ اعراف کی آیت نمبر 61 اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 67. جب قوم نے کہا حضرت نوح علیہ السلام سے، قال یا قومی، نوح علیہ السلام جواب دے رہے ہیں، لیسا بی دلالتن، کہ میں بے وقوف نہیں ہوں، ولیکنی، اور لیکن میں رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کا رسول ہوں. آگے چلیے، اس کے بعد ہود علیہ السلام کو کہا تو ہود علیہ السلام جواب کیا دے رہے؟ قال یا قومی لیسا بی صفاحتن، انہوں نے فرمایا ہے میری قوم مجھ میں کوئی حماقت نہیں ہے، ولیکنی رسول من رب العالمین، حقیقت یہ ہے کہ میں تمام جہانوں کی طرف سے رسول ہوں. اور یہی بات جب مدینہ کے منافقین نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے یا بیٹے سے جو جوان ہے اس سے شادی، اس کے بیوی سے شادی کر لی، اس کی بیوی سے شادی ہوئی ہے، تو اس موقع پر قرآن مجید نازل ہوا، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں، سلسلہ نبوت کو بند کرنے والے ہیں. یہ ہے معنی یہاں پر سلسلہ نبوت کو بند کر دیا گیا. ربط کی بات کریں گے وہ بھی میں نے قرآن کے 2 مقامات پر جب نبی پر الزام لگایا تو یہاں دونوں نبی خود بولے، مصطفیٰ کے اوپر بہتان لگایا تو خود رب العالمین بولا کہ یہ تو کسی مرد کا باپ ہی نہیں ہے، تو تم یہ ایسے بہتان لگا رہے ہو. اس لیے محترم میں نے آپ کے سارے سوالات کے جوابات دے دیے، اور میں امید کروں گا کہ جب آپ کی ٹرن ہو تو میں بالکل مائک میوٹ کروں گا، گفتگو مکمل کریں، تسلی کے ساتھ کریں، پھر اس کے بعد میں تسلی سے جواب دوں گا. جزاک اللہ. جی شکریہ جی، ہو گئی بات کمپلیٹ آپ کی. اچھا جی، جیسا کہ آپ تمام احباب نے سنا، اور لاسٹ ٹائم جب سید ظفر اللہ شاہ صاحب ہماری براڈ پر آئے تھے تو شیر جٹ بھائی نے مجھ سے مخاطب ہو کر ایک سوال پوچھ لیا تھا جس کا جواب مجھے ان کو دینا تھا. تو ان جناب نے اس فعل کو کہا کہ تم بدتمیزی کر رہے ہو، بے ادبی کر رہے ہو، اور ناراض ہو کر یہ عہد کر کے ہماری براڈ پر سے گئے تھے کہ اب میں نہیں آؤں گا، اب جب بات ہوگی تو فلاں براڈ پر ہوگی. اور آج ان کا بندہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جو ہے وہ درمیان میں انٹرپٹ کیا، جناب کو سارے آداب بھول گئے. اور ستم یہ کہ اس پر بھی ہمیں ہی ادب سکھا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ابھی بھی ادب تم ہی سیکھو، اگرچہ کہ یہ فعل اس مرتبہ ہماری طرف سے ہوا ہے. اپنے بندے کو نہیں خاموش کر رہے، ہمیں سکھا رہے ہیں ادب. تو بھائی سید ظفر اللہ شاہ صاحب پہلے خود جا کر ادب سیکھ لو. رہی قرآن پڑھنے کی بات، یار قرآن تو آپ کے گلے سے نیچے ہی نہیں اترتا، تم کیا کسی دوسرے کو سکھاؤ گے؟ جو کھلواڑ آپ لوگوں نے قرآن کے ساتھ کیا ہوا ہے. میں نے آپ کے سامنے یہ بات پیش کی کہ ختم اللہ علی قلوبہم کے اندر کلیتاً نفی نہیں ہے، ایمان داخل نہیں ہوگا، لیکن کیا کفر بھی داخل نہیں ہوگا؟ داخل تو ہو رہا ہے، رستہ کھلا ہوا ہے، ان کے کانوں میں بھی داخل ہو رہا ہے، آنکھوں سے بھی وہ دیکھ رہے ہیں، ان کے دلوں میں بھی داخل ہو رہا ہے. کلیتاً نفی نہیں ہے. اس کا جواب نہیں دیا ہے سید ظفر اللہ شاہ صاحب نے. یہی بات میں نے کہی ہے خاتم النبیین میں کہ اگر آپ بند کرنے کے معنوں میں لیتے ہیں خاتم النبیین کو تو بھی وہاں کلیتاً بند کرنا مراد نہیں لے سکتے آپ. اور آیت کا جو سیاق و سباق ہے، جو شان نزول ہے، وہ تو کلیتاً نفی کرتا ہے کہ وہ مطلب وہاں لیا جائے. جہاں تک بات میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ولیکن رسول اللہ، ولیکن رسول اللہ، اس پر میں نے آپ کو آیت کے سیاق و سباق کے مطابق ایک مطلب بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ یہ نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا رسول ہے، اور بحیثیت اللہ کا رسول ہونے کے یہ امت کا باپ ہے. اس کی نفی نہیں کی سید ظفر اللہ شاہ صاحب نے، بس اتنی بات کہی کہ یہی بات حضرت نوح کے تعلق سے یا غالباً حضرت صالح کے تعلق سے بھی قرآن کریم کے اندر لکھی گئی ہے، ولیکن رسول اللہ، انہوں نے یہ بات کہی، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی. بھائی اس سے میری بات کا کیا لینا دینا؟ میں نے جو مطلب بیان کیا ہے اس پر تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے نا، کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اور دوسری طرف رسول خود یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ بھائی ہم اللہ کے رسول ہیں. اس سے میری بات پر تو کوئی فرق نہیں پڑا نا. جو ترجمہ یا جو مطلب میں نے آپ کو آیت کا بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم روحانی لحاظ سے امت کے باپ ہیں، اس کا آپ نے رد نہیں کیا، یعنی آپ کو میری اس بات سے اتفاق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی پر بس نہیں کیا، فرمایا وہ خاتم النبیین،
کہ یہ ایسا نبی ہے کہ یہ نبی تراش ہے، اس کی امت میں نبی ہوں گے، اس لحاظ سے یہ نبیوں کا بھی باپ ہوگا. دوسرے جو اس سے پہلے گزرے ہیں وہ تو صرف اپنی امت کے تھے، ٹھیک ہے نا. یہ ایسا ہے کہ اس کی امت میں جو نبی ہوں گے یہ ان کا بھی باپ ہوگا روحانی لحاظ سے. یہ آیت کا کانٹیکس میں نے بیان کیا، اس کا انہوں نے رد نہیں کیا. ٹھیک ہے جی. اچھا، پھر جہاں تک انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، سورہ حامیم سجدہ میں یہ بات میں کہہ رہے ہیں جی ختمہ کا معنی وہاں بند کرنا ہے، بند کرنا ہے، بند کرنا ہے. بھائی میں آپ کے سامنے آپ کے اس معنی کی نفی کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت پیش کر رہا ہوں سورہ حامیم سجدہ سے. وہاں پر تو زبانیں بول رہی ہیں. وقالو، وہ کہیں گے، کون کہیں گے؟ سید ظفر اللہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ان کی چمڑیاں کہیں گی، اور چمڑیاں نہیں کہیں گی ان کی، وہ کہیں گے اپنی چمڑیوں سے، اپنی جلدوں سے وہ کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی. کس سے کہیں گے؟ وہ زبان سے کہیں گے اپنی. تو بولنا تو ثابت ہو رہا ہے. اگر ختمہ کا معنی آپ بند کرنا لے رہے ہیں کہ زبان بولے گی ہی نہیں ان کی، تو زبان تو بول رہی ہے ان کی بھائی، اور زبان تو بول رہی ہے. وقالو لجلودہم، وہ کہیں گے اپنے چمڑوں سے، اپنی چمڑیوں سے وہ کہیں گے. کون؟ وہی لوگ جن کے خلاف گواہی دی گئی ہوگی، جن کے جسموں نے گواہی دی ہوگی، وہ کہیں گے اپنی چمڑیوں سے لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی. قالو انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وہو خلقکم اول مرۃ والیہ ترجعون. وہ جواب دیں گے، کون؟ ان کے چمڑے، ان کے چمڑے جواب دیں گے پھر انہیں کہ اللہ نے ہمیں بولنے کی توفیق دی. ان کے چمڑوں کو بولنے کی توفیق دی تھی. وہ ان لوگوں سے کہیں گے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی توفیق دی لہٰذا ہم نے تمہارے خلاف گواہی دے دی. کہنے والے تو وہی ہیں نا اپنے چمڑوں سے. وہ اپنے چمڑوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی. ان کے چمڑے کہیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تھی بولنے کی، لہٰذا ہم نے تمہارے خلاف گواہی دے دی. تو زبان تو بول رہی ہے یہاں پر بھائی، اور زبان تو بول رہی ہے یہاں پر، منہ تو بول رہے ہیں ان کے. اگر منہ نہیں بولیں گے تو کیسے کہیں گے وہ اپنے چمڑوں سے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ ہے بھائی سید ظفر اللہ شاہ صاحب، یہ جو تم لوگوں کو دھوکہ دے کر یہاں یہ کہہ رہے ہو کہ ان کے چمڑے کہیں گے، چمڑے تو بعد میں کہیں گے، پہلے تو وہ کہیں گے اپنے چمڑوں سے اور پوچھیں گے ان سے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی. یہ سوال کرنے والے کون ہیں؟ چمڑے ہیں کہ وہ لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں. وہ اپنے منہ سے بول کر اپنے چمڑوں سے یہ سوال کریں گے کہ اے ہمارے چمڑوں بتاؤ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی. جواب میں ان کے چمڑے یہ بات کہیں گے. چمڑے تو بعد میں بول رہے ہیں بھائی، ان کی جسم تو بعد میں بول رہے ہیں، ان کی جو چمڑی ہے، ان کی جو کھال ہے وہ تو بعد میں بول رہی ہے ان کے سوال کے جواب میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تھی بولنے کی، لہٰذا ہم نے تمہارے خلاف گواہی دے دی. تو بند کہاں ہوا؟ یہاں تو منہ بول رہا ہے بھائی، اور یہاں تو منہ بول رہا ہے سید ظفر اللہ شاہ صاحب. آپ کہہ رہے ہو جی بند ہو گیا ہے. بند ہو گیا تو پھر بولنا نہ چاہیے تھا، لیکن یہ تو بول رہا ہے بھائی. ہم نے ثابت کر دیا کہ آپ کا معنی غلط ہے. جی جی اب آپ توجہ فرمائیں. سیفی صاحب کتنے کنفیوز، اور پھر پچھلی براڈ والی بات، اور پھر غلام رسول صاحب کی پہلے گفتگو ہو رہی تھی، اس کا موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن مجید سے گفتگو ہو رہی ہے. اور آپ دیکھیں گے تضادات کتنے ہیں سیفی صاحب کے. سیفی صاحب آپ نے سورہ حامیم سجدہ سے ان کی زبان بول رہی ہے، زبان کا لفظ دکھانا ہے. جیسے سورہ یاسین میں آپ کو میں نے منہ بند کا لفظ دکھایا، جو بات قرآن مجید میں نہیں ہے آپ نے مجھے یہاں زبان کا لفظ دکھانا ہے. نہیں دکھا سکیں گے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا موضوع ہے کہ جہاں خاتمہ کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں بند کا معنی ہے یا نہیں، یہ ہے ہمارا موضوع. بعد میں ہاتھ بول رہا، ہاتھ تو وہاں پر بھی بول رہا ہے. تو جب نمائندگی کی بات آئے گی، ہاتھ بھی اس کا ہے، کان بھی اس کے ہیں. اور پھر سورہ مومنون میں دیکھیے گا، سورہ مومنون میں جب وہ بول رہے ہیں تو قرآن مجید فرماتا ہے
کہ وہ گفتگو کر رہے ہیں سورہ مومنون آیت نمبر 107، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اور پھر کیا کہا، قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، ارشاد فرمایا کہ اس میں ذلت سے پڑے رہو، ولا تکلمون، اب کلام بھی نہ کرو، بند، فنش۔ سیفی صاحب سورہ حامیم السجدہ میں مضمون جو بیان آپ کر رہے ہیں، آپ نے مجھے خاتمہ کا لفظ دکھانا ہے کہ یہاں بند کے معنی میں ہو۔ فرق کیا ہے کہ سورہ یاسین میں بند کر رہا ہے، الیوم نختم علی افواہہم، لفظ خاتمہ کا ہمارا موضوع یہ ہے، اور یہاں پر جب وقالوا لجلودہم لما شہدتم، جب وہ دوزخی کہیں گے اپنی سکن سے کہ تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ کہیں گے کہ ہمیں اس اللہ نے گویائی عطا کی جو ہر چیز کو قوت گویائی دیتا ہے۔ یہ بولنے کی قوت ہمیں کس نے دی ہے؟ سکن کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہ بولنے، حالانکہ سکن تو نہیں بولتی، سکن کو تو بند نہیں کیا، وہ بول رہی ہے۔ اور وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا فرمایا اور تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ موضوع ہمارا یہ نہیں ہے کہ کون بول رہا ہے اور کون نہیں، موضوع یہ ہے کہ سیل کس کو کیا گیا، خاتمہ کا معنی کا تعین قرآن سے کرنا ہے۔ میرے محترم آپ ایسا کریں، سورہ یاسین پڑھیں پلیز اپنی اگلی ٹرن میں، جو کہ میرے خیال میں 1-2 ٹرنیں اب یہاں پہ، پھر آپ کہیں گے کہ یہاں جو یورپ برطانیہ کے رہنے والے ہیں وہ دیکھ لے کہ یہاں مغرب کا نماز ہوا چاہتا ہے کہ نہیں ہوا چاہتا۔ اس لیے برطانیہ میں بیٹھا ہوں تو یہاں مغرب کا وقت بھی ہے، لیکن میں کچھ وقت اور دوں گا آپ کو۔ یہاں پر آپ دیکھیے گا سورہ یاسین، آپ نے ایک مرتبہ بھی آیت نہیں پڑھی، اور میں گزارش کروں گا خاتم اللہ میں تو آپ کا پتہ صاف ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے آپ نے ایمان اور کفر تو داخل ہو رہا ہے، وہاں موضوع سخن جو ہے لا یومنون، ایمان نہیں لائیں گے۔ کس کو کیا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں کو بند کر دیا گیا۔ ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا خاتمہ کا معنی بند ہے، کلیتاً بند ہے، لا یومنون وہاں پر بھی بیان کر دیا گیا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جی سورہ اعراف، اس کو یہ نہیں پڑھیں گے، ولاکنی رسول ہے وہاں پہ۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی تراش ہیں۔ میرے محترم، قطعاً نبی تراش کا معنی نہیں ہے۔ پورے قرآن سے الحمد سے لے کر والناس تک نبی اللہ بناتا ہے، نبی نہیں بناتے۔ نبی بنانا یہ اللہ تعالیٰ کا کام، اللہ جسے چاہتا ہے نبوت عطا فرماتا ہے۔ نہ تو عمل سے نبی بنتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے نبی بناتا ہے۔ نبی تراش جو آپ نے کہا کہ یہ نبی تراش ہیں، یہ آپ نے غیر قرآنی مفہوم بیان کیا ہے۔ یہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ چونکہ باپ بھی شفقت کرتا ہے تو رسول تو سب سے بڑھ کر شفقت کرتا ہے، وہ شفیق ہے، اور سلسلہ نبوت کو، انبیاء کو بند کرنے والے۔ یہ خاتم کا معنی میں نے قرآن سے تعین کر دیا، خاتم اللہ الیوم نختم، یختم، اور سورہ مطففین میں 2 مقامات پر ختامہ مسک اور مختوم مفعول ہے، سربا مہر شراب طہور۔ تو قرآن مجید میں جہاں پر بھی ہے وہاں پر بند کے معنوں میں ہے۔ آپ نے موضوع ہمارا یہ جہاں خاتمہ کا لفظ ہے وہاں سے آپ نے معنی نکالنا ہے۔ سورہ یاسین الیوم نختم، اب آپ دیکھیے کہ میں سورہ یاسین آپ حضرات کے توجہ کے لیے، تاکہ جو حضرات ہیں وہ اس پر توجہ فرما لیں، تاکہ یہاں پر جو مغالطہ اور دھوکہ جو ہے وہ نہ پڑے۔ یہاں قرآن مجید جو بیان فرما رہا ہے کہ یہاں پر بھی جہنمیوں کا ذکر ہے، فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج نیکوکاروں سے الگ ہو جاؤ۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اب یہاں پر آیت نمبر 65، الیوم نختم علی افواہہم،
मुंह को बंद कर दिया गया इसी मकाम पर, मुंह बंद हैं। आपने यहां पर पढ़ना है, सूरह यासीन को पढ़ना है। क्या नख्तिमु का माना बंद है कि नहीं? मुंह बोला करते हैं, मुंह बंद कर, बोल रहा है, यहां बोलने की नफी नहीं हो रही, मुंह बंद कर दिए गए। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, और उनके हाथ हमसे बातें करेंगे। बात कौन कर रहा है? तुकल्लिमुना, कलाम कौन कर रहा है? हाथ। व तशहदु अर्जुलुहुम, और गवाही दे रहे उनके पांव, बिमा कानू यक्सिबून। मोहतरम, मसला बोलने का नहीं है, मसला नख्तिमु के माने का तय्युन। अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिम खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम। आप इस लफ्ज के माने का तय्युन करें कि आप बंद, आप वो तो मान चुके हैं कि जी बिल्कुल यहां तो बंद होने का माना है। कोई और बोल रहा है तो बोलता रहे, लेकिन नख्तिमु का माना तो बंद होना है ना। या अल्लाह की मर्जी के खिलाफ बोल रहे हैं, वहां तो अल्लाह इजाजत दे रहा है, लेकिन जहां नख्तिमु है वहां तो बंद है कि नहीं, ये आप मुझे बता। आपने ये बताना है सुनने वालों को कि जनाब यहाँ नख्तिमु है, लेकिन माना जो है ये बंद होने का माना नहीं है। ये हमारा मौजूद सुखन है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शफीक है, सबके ऊपर है, लेकिन नबी तराश जो आपने कहा, कुरान मजीद में कहीं नबी तराश का तस्वुर नहीं है। जनाब सैफी साहब, ये आप गुफ्तगू कर रहे हैं, उसके बाद आखिरी टर्न मेरी होगी, या जैसे आप मुनासिब समझें, फिर नमाज मगरिब का वक्त है यहाँ पे। जी बोलिए। हाँ, मैं सोच ही रहा था। अच्छा भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब ने ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समीहिम के अंदर ये बात कही कि भाई कुल्लियतन नफ़ी है। मैंने इनसे ये बात कही कि भाई कुल्लियतन नफ़ी नहीं है। अगर कुल्लियतन नफ़ी होती तो फिर कोई भी चीज़ दाखिल ना हो पाती। जिस तरह से ये लोग मिसाल देकर बताते हैं कि जी एक बोतल है, बोतल के ऊपर सील लगा दी है, बाहर से कोई चीज़ अंदर नहीं आ सकती, अंदर से कोई चीज़ बाहर नहीं जा सकती। ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, वो ख़ातमुन नबिय्यीन है, कोई नबी नहीं आ सकता, और जो आ चुके हैं वो बाहर नहीं निकल सकते, वगैरह वगैरह करके जो मिसालें देते हैं। तो भाई अगर दिलों के ऊपर मोहर लग गई है और मामला कुल्लियतन बंद हो गया है, तो फिर तो गुमराही भी उनके दिलों में दाखिल ना होनी चाहिए, लेकिन उनके दिलों में गुमराही दाखिल हो रही है। इस चीज का एतराज सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब को है कि हाँ, गुमराही की कोई बात अगर उनको बताएं तो वो कान धरे बैठे रहते हैं कि कब पड़े कान के अंदर और हम शोशाबाजियां करें। वो तरसते हैं इस चीज को कि नजर आ जाए कोई ऐसी बात जिससे जो है ना वो मुसलमानों की फिर अस्तगफुरुल्लाह नाउजुबिल्लाह टांग खींची जाए, है ना। उनके दिलों के अंदर यही बातें रहती हैं कि किसी तरह से मुसलमानों को वर्गलाया जाए, भड़काया जाए, ठीक है ना, इन्हें इनके ईमान से फेर दिया जाए। ये 24 घंटे उनके दिलों में ये बातें रहती हैं, यानी गुमराही की बातें उनके दिलों में दाखिल होती हैं, ईमान दाखिल नहीं होता। तो मेरा मतलब बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है यहाँ पर कि कुल्लियतन नफी नहीं है, बस सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब के इकरार करने की देर है, और ये मानते हैं इस चीज़ को कि हाँ वहाँ पर कुल्लियतन नफी नहीं है। भाई नहीं, इसी तरह से मैंने इनके सामने ये बात पेश करी कि ख़ातमुन नबिय्यीन में भी कुल्लियतन नबियों की नफ़ी नहीं होगी। वहाँ पर जो नफ़ी होगी फिर वो ये नफ़ी होगी कि भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई शरीयत वाला नबी नहीं है, शरीयत वाली नबूवत बंद हो गई, ठीक है ना। अच्छा, फिर इन्होंने कहा है कि जी आपने जो ख़ातमुन नबीयीन का तर्जुमा किया है कि नबी तराश हैं, नबी तो अल्लाह ताला बनाता है। भाई बिल्कुल, नबी अल्लाह ताला बनाता है, खलीफा भी अल्लाह ताला ही बनाता है, खलीफा भी अल्लाह ताला ही बनाता है, लेकिन अमाल शर्त है कि नहीं है उसके लिए? बिल्कुल है। वादल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात, उन लोगों से वादा है जो ईमान लाएंगे और नेक अमाल करेंगे। क्या? लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, कि जरूर जमीन में खलीफा बनाएगा। देखें यहाँ अल्लाह ताला खलीफा बनाने की बात कर रहा है, अल्लाह ताला खलीफा बनाने की बात कर रहा है, लेकिन बनेंगे किससे? नेक अमाल से, ईमान लेकर आने से। ये दो चीजें लाजिम है कि ये करोगे तो फिर अल्लाह खलीफा बनाएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में भी अगर नबूवत मिलती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी तराश होते हैं, बेशक नबी अल्लाह ही बनाएगा, लेकिन इसमें कोई ऐसी बड़ी दखल वाली बात नहीं है जो सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब कह रहे हैं कि जी आपने तर्जुमा गलत किया। बहरहाल ये किसी और तरफ बहस चली जाएगी, उसे एक तरफ करें। अब आते हैं जी अपनी असल बहस की तरफ। अब सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब ये बात कहते हैं कि सूरह यासीन की जो आयत है, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, कि आज के दिन हमने उनके मुंहों पर मोहर लगा दी,
اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس کی جو وہ کسب کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر سید ظفر اللہ شاہ صاحب نے نختم کا مطلب یہ دیا ہے کہ بھائی منہ ان کے بند ہو جائیں گے، منہ بند ہو جائیں گے تو وہ بول نہیں پائیں گے نا، یہی نتیجہ نکلا نا بھائی سید ظفر اللہ شاہ صاحب آپ کی بات کا۔ میں نے ان سے یہ بات کہی کہ یہ جو ترجمہ آپ کر رہے ہو یہ غلط ہے، یہ ترجمہ قرآن کریم کے خلاف ہے، کیونکہ خود قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ بولیں گے، وہ لوگ اپنے منہوں سے بولیں گے۔ اور میں نے ان کے سامنے سورہ حامیم سجدہ کی آیت پیش کری، آیت نمبر 21، جس کے اندر وہ لوگ خود کہہ رہے ہیں اپنے چمڑوں سے، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، وہ پوچھ رہے ہیں اپنے چمڑوں سے، منہ سے بول کر ہی تو پوچھ رہے ہیں، اور منہ سے بول کر ہی تو پوچھ رہے ہیں بھائی، یا کہیں اور سے بول کر پوچھ رہے ہیں؟ وہ نہیں، منہ سے بول کر پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ آج تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ منہ سے بول رہے ہیں۔ اگر منہ سے نہیں بول رہے تو سید ظفر اللہ شاہ صاحب ثابت کریں کہ وہ منہ سے نہیں بول رہے، پھر میں ثابت کروں گا کہ وہ منہ سے ہی بول رہے تھے، زبانیں کھلی ہوئی تھی ان کی، ٹھیک ہے نا؟ یہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب جو کہہ رہے ہیں نا زبان کے الفاظ دکھائیں مجھے وہاں، تو مجھے بتائیں وہ بول کیسے رہے ہیں پھر بھائی؟ اگر منہ ان کے بند ہیں تو ہاتھوں سے بول رہے ہیں، وہ ہاتھوں کو کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے ہاتھ چمڑیوں سے پوچھو، ان کے ہاتھ پوچھ رہے ہیں چمڑیوں سے؟ نہیں 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 نہیں، ان کے ہاتھ نہیں پوچھ رہے ہیں، ان کے ہاتھوں کو، ان کی چمڑیوں کو، یا ان کے جسم کے دوسرے اعضاء کو جو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا بولنے کی، وہ تو فقط اس لیے دے گا تا وہ گواہی دے سکیں کہ ہاں یہ برا کام کیا گیا ہے ہمارے ذریعے سے، یا یہ کام ہوئے ہیں ہمارے ذریعے سے اور اس نے کیے ہیں۔ وہ تو فقط اتنی گواہی دینے کے لیے جو ہے نا وہ ان کو اتھارٹی دی جائے گی، توفیق دی جائے گی بولنے کی۔ یہ سوال کرنے کی ان کے چمڑوں کو اجازت نہیں ہے، یا ان کے ہاتھوں کو یا پیروں کو، کہ تم پوچھو کہ تم کیوں گواہی دے رہے۔ سوال نہیں کریں گے ان کے جسم کے اعضاء، وہ خود پوچھیں گے اپنے منہ سے، اپنی جلدوں سے، اپنے چمڑوں سے کہ بتاؤ آج تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی۔ تو میری سید ظفر اللہ شاہ صاحب سے درخواست ہے کہ مجھے بتائیں وہ کہ ان کی قرآن دانی کے مطابق وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، اور وہ کہیں گے اپنے چمڑوں سے، تو وہ کیسے کہیں گے؟ منہ سے کہیں گے کہ کانوں سے کہیں گے یا آنکھوں سے کہیں گے؟ ٹھیک ہے، ذرا بتائیں اپنی قرآن دانی سے کہ وہ کیسے پوچھیں گے اپنے چمڑوں سے۔ جی صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ نے سورہ یاسین میں خود تسلیم کر لیا کہ نختمو کا معنی بند کرنا ہے، بات تو کلیئر ہو گئی۔ یہاں پہ یا تو آپ رد کرتے کہ یہاں پر نختمو کا ہاتھ بول رہے ہیں، زبانیں بول رہی ہیں، فلاں بول رہا ہے۔ آپ نے یہاں پر مجھے سورہ یاسین میں نے متعدد مرتبہ پڑھا ہے، اور سننے والے سن لیں گے کہ موضوع ہمارا یہ نہیں کہ کون بول رہا ہے اور کون نہیں بول رہا، ہمارا موضوع ہے کہ یہاں لفظ خاتمہ آئے گا، وہاں بند کرنے کا معنی ہے یا نہیں ہے۔ آپ نے مجھے سورہ یاسین سے بتانا ہے کہ یہاں پر الیوم نختم علی افواہہم، خاتمہ کا معنی بند کرنا ہے یا نہیں ہے، یہ آپ نے کلیئر جواب دینا ہے۔ ادھر جانے سے بات وقت آپ کا ضائع ہوگا، دوسروں کا ضائع ہوگا۔ میں پھر سوال دہرا دیتا ہوں، الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہ بند کر دیں گے۔ نختم میں بند کا معنی ہے یا نہیں، یہ جواب دینا ہے۔ وہ آپ جواب نہیں دے رہے، کبھی دائیں چلے جاتے ہیں، کبھی بائیں چلے جاتے ہیں، کبھی جلدیں بول رہی ہیں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نختم کا معنی سورہ یاسین میں بند کرنا ہے کہ نہیں ہے، ایک سوال۔ پھر آپ چلے جائیں سورہ مطففین میں، وہاں پر آپ جا کر پڑھ لیں کہ سورہ مطففین میں کیا ہے، یسقون من رحیق مختوم، اور انہیں سربا مہر بڑی لذیذ شراب طہور پلائی جائے گی۔ یہاں پر مختوم کا معنی سیل بند سربا مہر، ختامہ مسک، اس کی جو سیل ہے وہ کستوری کی ہوگی جس سے اس کو بند کیا گیا ہوگا۔ میرے محترم سمپل سا آپ کا سے سوال ہے، الیوم نختم علی افواہہم، ایک بات۔
اب دوسرا میرے محترم، آپ وہ کہتے ہیں نا قیاس مع الفارق، آپ جو قیاس کر رہے ہیں وہ اس کا تعلق موضوع کے ساتھ ہے ہی نہیں قطعاً. کیسے نہیں ہے؟ وہاں قرآن فرماتا ان الذین کافروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. وہ ایمان نہیں لائیں گے، دلوں کے اوپر بند کر دیا گیا، سیل کر دیا گیا. سیل بمانا مہر کریں گے تو مہر کریں، سر مہر کر دیے گئے، ایمان داخل نہیں ہوگا. موضوع کیا ہے ہمارا؟ ایمان. ایمان داخل نہیں ہوگا، بند ہو گیا. سلسلہ جو ایمان کا تھا وہ بند کر دیا گیا. خاتم النبیین، موضوع النبیین ہے. اب آپ چلیں جی ایمان ہے تو کفر ہے. میاں جو بات ہو رہی ہے آپ نے اس پر رہنا ہے. ایمان کے داخلے کو بند کر دیا گیا. وہاں کیا ہے؟ خاتم النبیین، انبیاء کے سلسلے کو بند کر دیا گیا، نبیوں کو بند کر دیا گیا. اور بند کرنے والی ذات ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس اعتبار سے جب آپ موضوع سے ہٹ کر بات کریں گے تو سننے والے سمجھ لیں گے کہ جناب محترم سیفی صاحب موضوع سے اب دائیں بائیں جا رہے ہیں. آپ سے میرا پھر سوال ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم، اس لفظ خاتمیم میں بند کا معنی ہے کہ نہیں؟ منہ بند ہوئے. اس مقام پر سورہ یاسین کے اس مقام پر منہ بند ہیں یا کھلے ہیں؟ سورہ یاسین میں یہ لفظ آیا ہے. قرآن پاک میں جس جگہ لفظ آیا ہے آپ نے اس جگہ مجھے جواب دینا ہے کہ سورہ یاسین کی آیت میں الیوم نختم میں منہ بند ہیں یا کھلے ہیں. یہ جواب دیجیے ذرا. سورہ یاسین میں میں پھر سوال دہراتا ہوں کہ سورہ یاسین میں الیوم نختم علی افواہہم، یہاں منہ بند ہیں کہ یا کھلے ہیں؟ نختم کا لفظ تو یہاں پر آیا ہے. جہاں پر نختم کا لفظ آیا ہے وہاں مجھے آپ نے بتانا ہے کہ منہ. میں پھر سوال دہراتا ہوں، اس کا جواب دیجئے مجھے کہ سورہ یاسین میں جہاں نختم ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے کہ ہم بند کر دیں گے، یہاں منہ بند ہیں یا کھلے ہیں؟ یہ آپ نے سوال دینا ہے. اور ختم اللہ علی قلوبہم، وہاں بند کر دیا گیا. لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے، ایمان کا داخلہ بند. خاتم النبیین، وہاں پر نبیوں کا لفظ ہے، النبیین، نبیوں کا سلسلہ ختم ہے، بند کر دیا گیا. آدم علیہ السلام سے سلسلہ چلا، حضور علیہ السلام پر مکمل ہوا، اور وہاں پر اب نبیوں کا سلسلہ بند کر دیا، سلسلہ نبوت بند ہو گیا. اب آپ نے مجھے سورہ یاسین سے، اور آپ نے کہا جی میں وہاں پہ زبان کا لفظ دکھاتا ہوں، وہاں آپ نے مجھے زبان کا لفظ دکھانا ہے. جیسے وہاں پر ہاتھ ہے، جلد ہے، کان ہے، آپ نے وہاں پر مجھے زبان کا لفظ دکھانا ہے. وہاں پہ وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. لیکن اس سے بڑھ کر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سورہ یاسین میں، پھر سن لیں سارے سننے والے سوال میرا، کہ سورہ یاسین میں الیوم نختم علی افواہہم، جہاں نختم کا لفظ آیا ہے وہاں منہ بند ہیں یا منہ کھلے ہیں؟ اس مقام پر سورہ یاسین میں جہاں لفظ آیا، ہمارا موضوع وہ ہے. جہاں کوئی لفظ ہے ہی نہیں آپ اس طرف جائیں گے. تو جہاں لفظ ہے ہمارا موضوع ہے کہ خاتمہ کے معنی کا ہم نے تعین قرآن سے کرنا. آپ چلیں، آپ مختوم چلے جائیں، اور اس کے بعد ختام و مسک، ان لفظوں کی طرف چلے جائیں جہاں جہاں خاتمیم کا لفظ آیا ہے آپ نے اس کو ایڈریس کرنا ہے. تو ابھی ہمارے یہاں میرے 10 منٹ اوپر ہو گئے نماز کے بھی یا مغرب کے، تو آپ گفتگو کر لیں اور آخری میں جواب دوں گا. جی اچھا ٹھیک ہوگا. اچھا بھائی پھر وہی نماز مغرب کے بریک کے بعد پھر ہم گفتگو جاری رکھ سکتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا میں نے پوچھا تھا سید ظفر اللہ شاہ صاحب سے کہ بھائی آپ میرے سے یہاں پر زبان کے الفاظ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی اس آیت کے اندر لسان کے الفاظ کہاں استعمال ہوئے. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی مجھے پھر بتاؤ، وہ قالو، اور وہ کہیں گے، کیسے کہیں گے؟ وہ پیر کے ناخنوں سے، آنکھ کی پلکوں سے، یا کان کے میل سے کہیں گے کہ پوچھو ذرا چمڑیوں سے، یا کان کا میل پوچھے گا ہاں بھائی چمڑیوں تم نے کیوں خلاف گواہی دی؟ زبان سے ہی کہیں گے نا، زبان سے ہی کہیں گے، سیدھی سچی سی بات ہے. بہرحال ایک ہی وہی حسب معمول وہی طریقہ ہے سید ظفر اللہ شاہ صاحب کا، وہی بس وہ کہنا سلیم میر صاحب کا 4 صفحے ان کے پاس ہوتے ہیں، انہی کو بار بار ریپیٹ کر کے پڑھتے رہتے ہیں بس. میں نے ان کے سامنے یہ بات کہی بھائی ختم اللہ علی قلوبہم کے اندر کیا کلیتاً نفی کی جا رہی ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی وہاں ایمان کی نفی کی جا رہی ہے. ہاں بھائی ٹھیک ہے، ایمان کی نفی کی جا رہی ہے، ایمان داخل نہیں ہوگا، لیکن کیا کلیتاً نفی کی جا رہی ہے؟ وہ جو دل بند کیے ہیں ان کے،
उस दिल बंद करने के बाद कोई दरवाजा खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ है कोई चीज दाखिल होने के लिए? कुल्यतन तो बंद ना हुआ। इन्होंने कहा जी कुल्यतन बंद है। मैंने कहा कुल्यतन बंद नहीं है। अगर कुल्यतन बंद होता तो फिर जाहिर सी बात है कुफ्र भी दाखिल ना होता। अब ये इसका इकरार नहीं कर रहे भाई। या तो ये कहो कि कुफ्र भी दाखिल नहीं होगा उनके दिलों में, और ना उनके कानों में कुफ्र की कोई बात पड़ेगी, और ना वो अपनी आंखों से कोई काफिराना हरकत देख सकते। कहिए ना, अगर कुल्यतन बंद हो गया, कुल्यतन में तो सारा ही बंद हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको मिसाल भी दी है आपके अपने अकीदे के मुताबिक, कि जिस तरह से आप एक बोतल से मिसाल देते हो ना, कि एक बोतल है, उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया, ढक्कन लगने के बाद चीज कुल्यतन वो बंद हो गई है बोतल। उस बोतल के अंदर जो चीज है वो बाहर नहीं आ सकती, और बाहर से कोई चीज उस बोतल के अंदर नहीं जा सकती। ये होती है आपकी दलील उस वक्त जब किसी चीज को बंद करते हो आप। तो मैंने कहा है भाई दिल बंद किए हैं, क्या वहां भी इसी तरह से बंद हो रहा है कि बस जो उनके दिलों में था बस वो है, अब कोई काफिराना बात या कोई कुफ्र की बात उनके दिलों में दाखिल नहीं होगी। अब वो कोई भी काफिराना हरकत अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे, ना कोई काफिराना बात अपने कानों से सुन पाएंगे। क्या ये मतलब है? नहीं। सीधा सा इसका मतलब यही है कि आपका जवाब ना देना साबित कर रहा है मेरी बात को कि वहां पर कुल्यतन नफी नहीं है। भाई नहीं, इसी तरह से मैंने आपको कहा है कि खातमुन नबीन में भी फिर यही मतलब लिया जाएगा कि वहां कुल्यतन नबियों की नफी नहीं होगी, कि कुल्यतन नबूवत जो है ना वो बंद हो चुकी है। ठीक है, अच्छा जी। फिर आते हैं यही सूरह यासीन की आयत के ऊपर। ये कह रहे हैं जी, यहाँ पर देखें, इन्होंने ये तर्जुमा लिया है कि जी उनके मुंहों के ऊपर मोहर लग गई है, अब वो अपनी जबान से कुछ बोल नहीं पाएंगे। ये इन्होंने तर्जुमा किया है कि वो अब अपनी जुबान से कुछ बोल नहीं पाएंगे। मैंने इनके सामने ये बात पेश की कि भाई अगर इसका ये मतलब है कि वो अपनी जुबानों से कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, तो फिर मुझे ये बता दीजिए, वक़ालू लिजुलूदिहिम, वो अपनी चमड़ियों से कैसे कलाम करेंगे? फिर वो जो सवाल वो कर रहे हैं अपनी चमड़ियों से, फिर वो कैसे करेंगे? इसका जवाब दे दो ना मुझे, अगर आपका मतलब सही है वहां। अगर आपने उस आयत के अंदर बंद करने के मायनों में लिया है कि जी बंद कर दिया, आप बोलेंगे नहीं उनके मुंह, अगर उनके मुंह बोलेंगे ही नहीं तो फिर वो अपनी चमड़ियों से सवाल कैसे करेंगे? सैयद ज़फरुल्लाह शाह साहब, ये मेरा आपसे सवाल है, इसका आप मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं। देखें, मैं तो अपना मौकिफ बाद में आपके सामने पेश करूं ना, पहले तो मुझे आपका मौकिफ गलत साबित करना है। आप एक आयत का गलत तर्जुमा लेकर बैठ गए हैं, तो मेरी जिम्मेदारी है ना ये कि मैं उसे गलत साबित करूं। वही मैं कर रहा हूं कि भाई सैयद ज़फरुल्लाह शाह साहब, ये जो मतलब आप यहां ले रहे हैं इस आयत के अंदर, वो मतलब कुरान करीम के खिलाफ है। आयत पेश करिए आपके सामने, सूरह हामीम सजदा। ठीक है, इसे क्लियर कर लो पहले, फिर वो जो आप कह रहे हो कि जी वो मोहर लगी हुई होगी, शराबें पिलाई जाएंगी, यार एक साथ ना इतनी सारी आयतें डिस्कस किया करो, एक निपटती नहीं है, आप 3-4 आगे लेकर चलते रहते हो। एक पर बात हो रही, इसे तो क्लियर करो ना पहले। उनकी तरफ भी आते हैं, देर किस बात की है? नमाज पढ़कर तो आ ही जाना है ना आपने। तो पहले हमें ये बताइए कि अगर हम आपका मतलब मान लेते हैं सैयद ज़फरुल्लाह शाह साहब, तो हमारे सामने फिर ये मसला खड़ा है कि सूरह हामीम सजदा की आयत नंबर 21 में जबान कलाम कर रही है, मुंह कलाम कर रहा है, जबकि मोहर लग चुकी है, बंद हो चुके हैं बकौल आपके। फिर तो बोल लेना चाहिए ना उनको अपने मुंह से। लेकिन हमने आपके तर्जुमे को गलत साबित किया कि सैयद ज़फरुल्लाह शाह साहब, अगर बात ऐसी ही होती तो फिर मुंह उनके कलाम ना करते। उनका मुंह से कलाम करना दलील है इस बात की कि मुंह उनके बंद नहीं हुए थे। ऐसा नहीं था कि वो मुंह से कुछ नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, अगर ऐसा होता तो फिर वो कलाम ना करते। कुरान कहता है कि वो कलाम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो बराए करम जो मैं पूछ रहा हूं आपसे वो बताइए, मेरे मौकिफ की बात बाद में है। अभी तो जो तर्जुमा आपने घड़ लिया है घर बैठे बैठे, जो मतलब आपने निकाल लिया है उस आयत से, उसका मुझे जवाब दीजिए पहले जी। हाँ जी सैफी साहब, गुजारिश ये है कि आप मौजू से आप बिल्कुल हट गए हैं। अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आपने खुद तस्लीम कर लिया कि इस मकाम पर मुंह बंद हैं और मुंह बोलते हैं। साथ ही कुरान मजीद ने फरमाया व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, कलाम कौन कर रहे हैं? कलाम बंद नहीं है, कलाम हो रहा है, लेकिन कलाम कौन कर रहा है? हाथ कलाम कर रहे हैं ना जी।
تو جہاں نختم ہے وہاں بند ہے. اچھا آگے یہ کہتے ہیں کہ جناب وہاں خاتم اللہ علی قلوبہم، یہ بھی عجیب لطیفہ ہے کہ وہاں پر لا یؤمنون، ایمان داخل نہیں ہوگا، بند کر دیا گیا دلوں کو. یہ اپنا مائک میوٹ کریں سیفی صاحب، مائک میوٹ کریں. ایک وہاں منٹ رکے، پر ایمان داخل نہیں ہوگا. ایک منٹ رکے سید ظفر اللہ شاہ صاحب، ایک منٹ رکے. شیر جٹ بھائی، شیر جٹ بھائی جی موجود ہیں آپ؟ جی جی میں ادھر ہی ہوں. وہ جو سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 21 ہے وہ ذرا لگا دیں یہاں پر. جی 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 میں لگاتا ہوں. کنٹینیو پہلے کریں. سورہ یاسین لگا دیں، سورہ یاسین پہلے لگائیں، بعد میں وہ بھائی لگائیے. میں ابھی وہ میں ایک گفتگو وقت کر میں، رہا میں ٹھیک ہے گفتگو ٹھیک کر ہے. رہا ہوں نا، تو سورہ سورہ یاسین پہلے یاسین، لگائیں. ٹھیک ہے، سورہ یاسین لگا دیں آپ. کتنی دیر تک لگانی؟ ہوں. سورہ یاسین لگا دیں آپ، اس کے بعد پھر وہ سورہ حامیم سجدہ لگا دینا. سورہ یاسین کی آیت نمبر بتائیں کون سی ہے؟ آیت نمبر 65 ہوگی، ہمارے میں 66 ہوگی. جی میں لگا دیتا ہوں. جی اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر قرآن مجید نے منہ کے بند ہونے کا یا نختم ہے یہاں لفظ ہے، اور حامیمہ سجدہ میں خاتمہ کا کوئی لفظ نہیں ہے وہاں پہ. اور اس موقع پر نہ تو منہ کا لفظ بھی نہیں ہے میرے محترم. آپ نے سورہ حمیم سجدہ میں، یہاں سورہ یاسین میں الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہ آج کے دن بند کر دیں گے. منہ بند ہو گئے، ہاتھ ان سے کلام کر رہے ہیں. اچھا آگے دیکھیے کہ کہتے ہیں جی خاتم اللہ علی قلوبہم، وہاں پر ایمان کے داخل ہونے کی بات ہے. اب وہ 7 کفر لے آئے ہیں. اب خاتم النبیین جیسے وہاں ایمان ہے یا انبیاء کرام کا. اچھا اب کہہ رہے ہیں کہ جناب نبی تراش کا انہوں نے ابھی جواب نہیں دیا اور نہ دے سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ یہ تشریح نبی تو نہیں ہوں گے، غیر تشریح ہوں گے. النبی جین میں کہاں قرآن، یہ بھی انہوں نے قرآن پر بہتان لگا دی. ایک بند مان گئے ہیں. دیکھیے یعنی تشریح نبیوں کے لیے خاتم کا معنی بند مان گئے ہیں، اور غیر تشریح یہاں کہاں تقسیم ہے؟ یہاں پر النبی جین میں یہ معنی آپ خود اپنا یہاں داخل کر رہے ہیں. اب آپ پر دوسرا میرا سوال ہے کہ النبی جین میں آپ نے دکھانا ہے، اس النبی جین سے آپ تشریح اور غیر تشریح کی یہاں تقسیم کیسے کر رہے ہیں؟ یہ آپ نے مجھے جواب دینا ہے. ابھی میں نماز مغرب کے لیے جا رہا ہوں، 15-20 منٹ کے بعد پھر حاضر ہوں گا. تو یہاں ایک سوال میرا یہ ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم، اور پھر اگلا سوال کا جواب بھی دے لیجیے گا. یہ جو سیفی صاحب سورہ حامیم السجدہ کے بھی میں آپ کو جواب دیتا چلا جاؤں، اور سننے والوں کے لیے قرآن مجید میں عقل مندوں کے لیے وہاں پر منہ کا لفظ نہیں ہے. سیفی صاحب سوال ہمارا سورہ یاسین میں کامل آیت ہے، یا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ان کے پاؤں گواہی دیں گے. وہ کس سے کہیں گے جناب؟ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، اللہ سے کلام نہیں ہو رہا. یہ آپ دیکھیے ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے. یعنی منہ کیا، مہر کا معنی بھی آپ نے سیفی صاحب کرنا، یا مہر کا معنی کیا ہوگا یہ بھی آپ کے اوپر سوال ہے. میں نے یہاں مہر کا معنی بند کیا ہے، آپ نے جو ترجمے یہ مہر کا لفظ ہے نا کہ مہر لگا دیں گے، کیا ہم تصدیق کر دیں گے؟ آپ نے اس کا جواب، جب میں واپس آؤں گا نماز کے بعد، آپ نے یہاں مہر کا معنی بھی کرنا ہے. اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، منہ بند ہیں اور ہاتھ باتیں کر رہے ہیں. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، کہیں گے، یہاں پر دیکھ لیجئے گا منہ کا لفظ نہیں ہے. اب سیفی صاحب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وہ کہیں گے، کس کو کہیں گے؟ یہ ان کا اپنا انر سسٹم ہے. یہاں منہ بولیں گے، آپ نے یہ مجھے دکھانا ہے محترم سیفی صاحب، اور سارے حضرات نوٹ کر لیں. سورہ یاسین میں، سورہ حامیم سجدہ میں دکھانا ہے کہ منہ بولیں گے، یہ آپ نے دکھانا ہے. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے، لیما شہدتم علینا، اپنی سکین سے کہیں گے. اپنی سکین کو بتانے کے لیے کیا منہ سے بولنا ضروری ہے؟ سکین انسان کی باڈی کے ساتھ کمیونیکیٹ ہوتا ہے. جہاں درد ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے. سکین میں کوئی کانٹا چبھتا ہے
तो यहाँ पर स्किन जो है, अब ये उनका एक इनर सिस्टम है। यहां से आपने मुझे हामीमा सईदा से दिखाना है कि मुंह बोल रहा है, ये आपने मुझे दिखाना है। मुंह का लफ्ज दिखाना और बोलना, मुंह का बोलना सैफी साहब दिखाना। जहां मैंने मुंह का बंद करना दिखाया सूरह यासीन में, यहां आपने मुंह का बोलना दिखाना है। वकालू ले जुलूदहिम लिमा शहिदतुम अलैना, ये आपने मुझे यहां पे दिखाना है कि वहां पर मुंह बोल रहा है। और सूरह यासीन में मैंने आपको नख्तम मुंह के बंद होने का। अब मैं नमाज के लिए जाता हूँ, फिर इंशाल्लाह यहीं से मैं सुन नहीं सकूंगा आप क्या कह रहे होंगे सफी साहब, जो भी कहेंगे मैं नहीं सुन सकूंगा। ठीक है, कोई नहीं, आप आ जाए, नमाज पढ़ेंगे। कितनी देर के बाद आ रहे हैं ज़फरुल्लाह साहब? 15-20 मिनट उन्होंने कहे हैं। वैसे ज़फरुल्लाह साहब ने अपने दावे को ही अपनी दलील के तौर पर पेश किया, बार 50 दफा एक बात किया। सैफी साहब इसे यहीं पे रखे हैं, तर्जमा इसका यहीं पे रखे हैं, काइंडली काइंडली काइंडली। कौन भाई अभी? अच्छा इधर ही रखते क्यों भाई? हैं। क्या हो गया भाई? मुबारक भाई, एक ठहर मिनट जरा। जरा। कौन भाई है भाई? एक मिनट रुक जाए जरा। ज़फरुल्लाह साहब कितनी देर तक आ रहे हैं वापस आप? ज़फरुल्लाह चले गए। साहब वो कह रहे हैं कि मैं सुन नहीं रहा, वो चले गए म्यूट करके। अच्छा इधर ही हैं, मतलब ऊपर ही बैठे हुए हैं, ठीक हो गया। हाँ जी। अच्छा साफी भाई, सूरह हामीम की जो आयत नंबर है क्या बताई थी? एक और दोस्त आए हैं जरा नीचे, उनको ले लेते हैं जरा। चले वो खुद ही चले सियालवी गए। सियालवी साहब को पहले ले ले। इधर गए? अच्छा आ गया, ठीक है। मोहम्मदीन सियालवी खुर्रम भाई आप जी कर लेता हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम मोहम्मदीन सियालवी सैफी साहब। साहब ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, तबीयत कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, खैर खैरियत। बस दुआएं हैं आपकी। अच्छा मैं अच्छा साफी भाई, थोड़ा बात करना चाहता हूँ। साफी भाई ये जो टिकटॉकर नवीद साहब हैं, मैं इनसे ज़रा सिर्फ वो पूछ लूँ कि ये कौन है ना, उसके बाद आप अपनी बात जारी रखिएगा। चले ठीक है खुर्रम भाई, कंटिन्यू करें। जी मोहम्मदीन सियालवी साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का फजल है, ठीक हूँ। मैं अभी शाह साहब की गुफ्तगू सुन रहा था ठीक है। और उसमें सैफी साहब बार बार कह रहे थे कि ख़ातमुन नबीयीन में कुल्लियतन नफ़ी नहीं है, जैसे ख़ातमल्लाहु अला कुलूबिहिम, वहाँ गुमराही दाखिल हो सकती है, कुल्लियतन वो बंद नहीं हैं। अच्छा शाह साहब ने इसकी वजाहत की है, लेकिन सैफी साहब नहीं की। समझ नहीं रहे। नहीं शाह साहब ने जो वजाहत की है ना मोहम्मदीन सियालवी साहब, वो उन्होंने मेरी ऐसी सुने- वजाहत की है कि मेरी तो बात सुने, जी आप बोले। मेरी बात तो सुन ले, बाद में करना।